بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگیر نیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ کی۔ جب سے پاکستان بنا ہے، ہم پاکستان اور ہندوستان کی دشمنی کی ہی باتیں سنتے آئے ہیں۔ کبھی پاکستان ہندوستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہندوستان پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سفارتکاری بھی اسی طرح سے چل رہی ہے۔ دوسری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہندوستان پاکستان کو۔ مگر آج کی جو تاریخ ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ ہم آپ کو ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جس میں ان دونوں ملکوں کا، جس کی وجہ سے اس دونوں ملکوں کا پیار بڑھے گا۔ ہماری پاک فوج نے ہیڈ سلیمان کی پر دریائے ستلج کے مقام پر ایک بہت بڑا سیلابی ریلا تھا، جو کہ انڈین پنجاب کو بہا کر لے جاتا۔ انڈین پنجاب کا بہت سا علاقہ اس کی زد میں آ رہا تھا۔ جب انڈین پنجاب نے ریکویسٹ کی اپنے راجستھان کو، اپنے ملک کے علاقوں کو کہا کہ آپ سپل وے کھولیں تاکہ یہ پانی جا سکے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس مشکل وقت میں پاکستان کی آرمی نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا اور انہوں نے پاکستان کے ہیڈ سلیمان کی میں 10 سپل وے کھول کر وہ سارا پانی اپنی طرف لے لیا۔ گو کہ وہاں پر سیلاب ہے اور پاک فوج پوری تندہی سے وہاں پر لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ لیکن یہ بہت ہی سمجھ لیجئے کہ بڑی قربانی ہے پاکستان کی، جس کے گن پورے بھارت کے پنجاب میں گائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے پورے پنجاب میں لگ چکے ہیں جگہ جگہ پر، جہاں پر لوگوں کو یہ اویئرنیس ہے کہ پاکستان نے یہ بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل انالسٹ ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ اظہر، جن کا بہت وسیع تجربہ ہے اور وہ 40 سال سے اوورسیز پاکستانیوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ کچھ تھوڑا سا تاریخ پہ بھی روشنی ڈالیں اور یہ بتائیے کہ یہ کس طرح ممکن ہوا اور یہ کیسا اقدام ہے؟ غفران صاحب، ایسا ہے کہ ہم نے جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، تو اس میں بھی ہمارے ساتھ سکھوں کے جو دل تھے وہ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں ہر پل انہوں نے اکاموڈیٹ بھی کیا ہے۔ تو آج ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم آپ دونوں ایک ہیں، علیحدہ نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ جب ان کا پورا پنجاب جو ہے ڈوب رہا تھا پانی میں اور اس وقت کسی طرف سے انہیں کوئی ہیلپ نظر نہیں آ رہی تھی، تو ہماری آرمی ماشاءاللہ سے ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ ایسے کاموں میں وہ انفرادی طور پہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو کھول دیے 10 سپیل، اس سے کیا ہوا کہ انڈیا کا پنجاب بچ گیا۔ وہ پنجاب انڈیا کا نہیں، وہ ہمارا پنجاب ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ سارے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب بھی آپ کہیں پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کو سکھ کمیونٹی کا کوئی بندہ ملتا ہے اور اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ پاکستان کے پنجاب سے ہے، تو یقین کریں وہ اتنی عزت دیتا ہے، اتنا پیار دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ ہاں، ہم جب وہ ہمارے ملک میں آتے ہیں تو ہمارے دکاندار ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی شاپنگ کے پیسے تک نہیں لیتے، ٹیکسی والا ٹیکسی کے پیسے نہیں لیتا۔ یہ تو آلریڈی ویڈیوز میں آ چکا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک ایسا قدم کیا کہ ان کی جان بچائی، ان کا مال بچایا اور اپنے اوپر لے لیا یہ سارا کچھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسپیل کھولنے کے بعد جو پانی آیا ہے، ہمیں اس سے نقصان نہیں ہوگا، ہمیں بھی نقصان ہوا ہے، اور ہمارے فوجیوں نے اس کو بچانے کے لیے بھی ہمارے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ دشمنی فوجوں کی صرف سیاسی طور پہ ہے۔ انڈیا کے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم انڈیا کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ خصوصاً پنجاب جو ہے، پنجاب ادھر والا پنجاب یا ادھر والا پنجاب ہے تو پنجابی، اور دل سے وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ کرے گا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور باہر کے ملکوں میں جتنے بھی سکھ حضرات رہتے ہیں، سردار حضرات رہتے ہیں، وہ ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور آج ہمیں ثابت کر دیا کہ ہم آپ کا پیار جو ہے اس کو ہم ضائع نہیں کرتے، ہم آپ کے پیار کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمارے جو پاکستان میں سکھ مذہب کے بہت زیادہ ٹیمپلز ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کے، وہ پاکستان میں ہیں۔ جب بھی یہاں پر سکھ کمیونٹی آتی ہے وہ بہت خوش جاتی ہے۔ سکھ کمیونٹی پاکستان سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو ان دونوں ملکوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں؟ اصل میں آپ نے بات ایسی کر دی ہے کہ جس میں مجھے یاد آ گیا 47 کی جنگ جو ہم نے سنی ہوئی ہے۔ تو ہماری ٹرینیں جو آ رہی تھیں ان کو کاٹا گیا تھا، لوگوں کو قتل کیا گیا تھا سکھوں نے۔
تو اصل میں وہ وہی عناصر تھے جو آج بھی ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں. ان عناصر نے مس انڈرسٹینڈنگ کی تھی سکھوں کے ساتھ کہ ابھی ہمارے آپ کے سکھوں کو ادھر مار دیا گیا، آپ مسلمانوں کو مار دیں. تو ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہیں، ایسے حادثات ہوئے ہیں. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہندو جو ہیں یہ ہمارے درمیان میں دراڑ ڈال رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کا احساس بھی کیا، انہوں نے پیار بھی دیا ہمیں. یہ بات نہیں ہے، لیکن اس وقت جو بھی ہوا وہ ہوا. آج بھی وہی عناصر ہیں جو ہمیں دور رکھتے ہیں. آپ اگر یہاں پہ پنجہ صاحب چلے جائیں یا یہاں یہ جو ہے ٹیکسلا والا ادھر چلے جائیں، چاہے چھوٹے موٹے ٹیمپل کہیں بھی ہیں، آپ جا کے دیکھیں ان کی حفاظت کیسے کی ہوئی ہے ہم نے، ان کی صاف صفائی کیسے کی ہوئی ہے. اور جب وہ لوگ آتے ہیں اپنی عبادت کے لیے تو وہ ہمارے لیے ایک بڑے چیف گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں ہمارے لیے. اور اب تو خیر حکومت پاکستان نے یہ بارڈر کے اوپر جو انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو مطلب بتانا اور دیکھنا دونوں میں فرق ہے. اس چیز پہ ہم بڑے خوش ہیں کہ سکھ حضرات آتے ہیں اپنے ٹیمپل میں اپنی عبادت کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں. ہمیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، اور ہمارے لیے ان کے لیے ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک اچھے تعلقات ہوئے ہیں اور مزید ہوں گے. ہم لوگ ان سے دور نہیں ہیں اور نہ یہ ہم سے دور ہیں. ہمارا کلچر، ہماری زبان سب ایک ہے. میں اردو میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اردو سننے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے. پنجابیوں کو تو پتہ ہی ہے کہ پنجابی میں کیا ہو رہا ہے، تو میں اردو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں اور سکھوں کو علیحدہ علیحدہ نہ سمجھے. ہم بالکل ایک ہیں اور ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دل دھڑکتے ہیں. اب تو فلمیں بھی بن رہی ہیں ہماری جو جوائنٹ وینچر کے طور پہ، تو وہ بھی یہی ثابت کر رہی ہیں کہ ہم علیحدہ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے، میرا دل بہت خوش ہے. آج آپ سے انٹرویو میں نہایت خوش ہوں کہ ہماری فوج نے ایک ایسا قدم کیا ہے جس سے ہم نے سکھ کمیونٹی کو ایک ان کی جان، ان کے مال کی حفاظت کرنے میں ہم نے مدد کی ہے اس کی. باقی انڈیا کا کام ہے، انڈیا جانے، ان کا کام ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کی مرضی ہے. لیکن ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر کے دکھا دیا ہے. باقی اب اللہ دیکھے کیا ہوتا ہے آگے. اچھا سر، یہ جو اقدام پاکستان نے اٹھایا ہے یقیناً یہ بہت بڑی ایک قربانی دی ہے. کیا اس کے اثرات انٹرنیشنل لیول پر بھی پڑیں گے؟ جی بہت زیادہ پڑھیں گے. اور میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں مختلف ملکوں میں گیا ہوں، جہاں پہ میں نے سردار دیکھا ہے، وہاں اگر میں نے ان کو پنجابی میں ان سے بات کیا تو انہوں نے ہمیں آنکھوں پہ بٹھایا ہے. انہوں نے ہماری مطلب اتنی عزت دی ہے کہ جو ہمیں خود سے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیسے شکریہ ادا کریں. انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کا اتنا اثر ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے پیار اور کریں گے. جو پاکستان کے سکھ ہیں یا جو پاکستان کے اور دوسرے مسلمان ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ مل جل کے ایک بہت پیار میں اضافہ بھی ہوگا. اور دوسرا یہ ہے قرآن صاحب کہ اب ہم جب بھی کوئی بات کریں گے تو سکھ حضرات جو ہیں وہ ہمیں پیار سے دیکھیں گے، غصے سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے قربانی بہت بڑی دی ہے. اس سے کیا اسپیل کھولنے کے بعد ہمارا نقصان بھی بہت ہوا ہے، یہ فصلیں بھی گئی ہیں، جانور بھی گئے ہیں. خیر ہماری فوج نے اس کو بچانے کے لیے میکسیمم جو ایفرٹس تھے وہ کیے ہیں. نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ ہو سکتا تھا، یا جتنا ان علاقوں میں ہو سکتا تھا جو انڈیا میں ہیں، اس کو بھی بچایا ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے اور ہم اس قربانی کو ان کے اوپر احسان نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، کیونکہ ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک ہی رہنا ہے. اچھا، اس موقع کے اوپر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، کیونکہ آپ ساری دنیا گھومتے ہیں، ساری دنیا میں آپ نے کہاں کہاں جہاں پر آپ کو سکھ کمیونٹی ملی ہے، آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ ہمیں ویلکم کیا ہے اور ان کے ریلیشن بہت اچھے ہیں. اس موقع پر آپ مزید ہمارے ان سکھ بھائیوں سے کیا توقع کرتے ہیں یا ہمارے پاکستان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا مستقبل میں ان دونوں کو ایک ہونا چاہیے یا کیا اس کے بارے میں بتائیں؟ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پنجاب جو ہیں وہ ایک ہونے کی اگر بات کر رہے ہیں تو ہماری تو خواہش ہے کہ ایک ہی ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے دل ایک ہیں، دھڑکتے ہیں. پنجابی زبان ہماری ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارے کلچر کے سوشل لائف بھی ایک جیسی ہے، ہر چیز ایک جیسی ہے. تو ایک ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. میرا پیغام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پاکستانی مسلمانوں کو اور سکھوں کو، ہم دونوں ایک ہیں، ہمیں ایک ہی رہنا چاہیے. سرحد جو ہے وہ ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کر سکی آج تک. سرحد وہیں کھڑی رہے یا نہ کھڑی رہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے ہم اپنی جانیں دیتے رہیں گے.
بہت شکریہ جناب. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس پاکستان کی قربانی سے انشاءاللہ دونوں ملکوں کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے. سکھ مذہب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں تک ہمیں نالج ہے، کیونکہ گرو نانک سرکار ہمارے بھی اتنے ہی روحانی پیشوا ہیں جتنے سکھ کمیونٹی کے ہیں، کیونکہ ان کے استاد جو تھے وہ بھی ایک مسلم تھے. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت بہت سخت جنگ و جدل کا ماحول پیدا ہو چکا تھا. مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، اور سکھ کمیونٹی کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے رہنما ہیں. تو اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا تھا کہ آپ کی جو جست خاکی تھا وہ دریا برد ہو گئی تھی، اور دونوں کا جھگڑا جو ہے وہ رک گیا تھا. مسلمانوں نے بھی تلواریں سونت لی تھی اور سکھوں نے بھی. تو میں ایک گرو نانک صاحب کے ایک شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ بہت اچھا یہ کلام کہتے ہیں کہ لکھ لکولا جگ تو پاپ نہ جان لکوئے، جو کیتی سو پرے گا اس وچ شک نہ کوئے، مندے کمی نانکا جد کد مندہ ہوئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.